ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اس سے منہ نہ پھیرو جبکہ تم سن رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک تمام جانوروں سے برے اللہ کے نزدیک وہ ہیں، تمام جانوروں سے برے اللہ کے نزدیک وہ ہیں گونگے بہرے، جو بہرے گونگے ہیں جو سمجھتے نہیں، یعنی تمام جانوروں سے بدتر برے اللہ کے نزدیک بہرے گونگے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ سامعین کرام، حاضرین مجلس میں یہ آپ کے سامنے کافی دن کے بعد آپ کے لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، دو آیات مقدسہ کو لے کر کے، تو میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ رکھ دوں۔ یہ مقدس آیات بہت اہم بات ہے اس میں، تو میں سورہ انفال سورہ نمبر 8 اور آیت 20 سے میں 2-3 آیات آپ کے سامنے ملاحظہ کر لیجئے۔ تو اس میں دیکھیے بڑی اہم بات ہے، مسئلہ یہ ہے، تکلیف دہ بات یہ ہے کہ لوگوں نے دنیا کی ساری کتابیں سمجھنے کی کوشش کی، دنیا کی ساری کتابیں سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی اس کتاب کو لوگوں نے نظر انداز کر دیا، اور یہ بہت بڑی غداری ہے، یہ بہت بڑی غداری ہے میرے دوست، اور اس غداری کا انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جانا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس مقصد کے لیے قرآن نازل کیا، انسانوں کے رہنمائی کے لیے قرآن نازل کیا، لیکن انسانوں نے دنیا کی ساری کتابیں، ساری چیزیں، سارے مسائل سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر دیا۔ یہ بہت بڑی غداری ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آیت دیکھیے، یا ایھا، بورڈ میں بھی لکھ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں سے مخاطب ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، مانو اللہ اور اس کے رسول کی، مانو اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی فرما برداری کرو، فالو کرو، اتباع کرو، کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ ولا تولوا عنہ، یہی چیز آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، ولا تولوا عنہ۔ اب یہاں دیکھیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے فقہا کیا کرتے ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں اور دو اطاعت ثابت کرتے ہیں، جبکہ یہاں دیکھیے وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، یہ ہو بتا رہا ہے کہ یہاں ایک اطاعت ہے، ایک فرما برداری ہے، ایک دین کی طرف، یعنی اللہ اور اس کا رسول کوئی دو دین نہیں پیش کر رہا ہے، اللہ اور اس کا رسول ایک دین پیش کر رہا ہے، وہ دین ہے قرآن۔ وہ دین کیا ہے؟ قرآن، کسی مولوی کے لکھی ہوئی کتاب نہیں، کوئی حدیث یا موٹے موٹے مولویوں کے لائبریریوں کی کتاب نہیں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ عنہ کا جو ہو بتا رہا ہے، یہ عنہ کا جو ہو بتا رہا ہے، وہ اللہ رسول کا جو حکم ہے وہ قرآن ہے۔ اسی لیے یہاں دیکھیے میرے بھائیوں، واحد کا صیغہ آیا ہے، یہ ضمیر جو ہے بتا رہا ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، اور یہ بتا رہا ہے وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور اس سے روگردانی مت کرو، اس سے منہ مت موڑو، مت پھر جاؤ۔ دیکھیے یہ حضرات بڑے بڑے بزرگان دین جس کو کہا جاتا ہے، وہ دو اطاعت ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی لگا دیتے ہیں، لیکن اطاعت میرے بھائیوں، اطاعت صرف ایک کی ہے، اور وہ صرف یہ کتاب یعنی اللہ کی کتاب قرآن کی اطاعت ہے، کیونکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول سے مراد یعنی اللہ اور اس کا رسول کیا بتا رہا ہے انسانوں کو؟ قرآن سے نصیحت، قرآن بتا رہا ہے، قرآن دے رہا ہے، قرآن کے احکامات دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اسی کی فرما برداری کرنا چاہیے، اور اس میں ثابت یہی ہو رہا ہے، عنہ کا ہو بتا رہا ہے کہ ایک اطاعت ہے، ایک فرما برداری ہے، جس طرح سے دیگر مقامات میں کہا گیا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو ایک ہی اطاعت ہے یہاں سے بھی، اور مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ ایک اطاعت ہے، اور وہ اطاعت اللہ اور اس کا رسول کا اطاعت مطلب قرآن کی اطاعت ہے، قرآن کو فالو کرنا ہے۔ یہ عنہ کا ہو جو ضمیر ہے یہ بتا رہا ہے کہ صرف قرآن کی اطاعت کرنی ہے میرے بھائیوں، صرف قرآن کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کا حکم کوئی اور، یعنی مولویوں کے حساب سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا اطاعت کچھ اور ہے اور رسول کا اطاعت کچھ اور ہے۔ اللہ کی اطاعت سے مراد قرآن لے لیتے ہیں، اور رسول کی اطاعت سے مراد مولویوں کے لکھی ہوئی اور مذہب اور فقیہ کو لانے کے لیے وہ لوگ فقہ لا کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اطاعت دو ہیں، لیکن میرے بھائیوں وہ ساری چیزیں جو ہے یہ چیز جو ہے یہ عنہ ساری چیزوں پر پانی پھیر دے رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول سے مراد صرف قرآن ہے، کیونکہ یہ عنہ بتا رہا ہے وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اس حال میں کہ تم سن رہے ہو، تم سنتے ہو۔ اب دیکھیے اتنی اہم بات ہے، آگے کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یہی کیفیت ہے جب اللہ کی آیات، اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، اللہ کے فیصلہ، اللہ کا قانون جب لوگوں کے سامنے رکھو تو ایسا لگے گا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سنا، لیکن اللہ جواب دے رہا لا یسمعون، وہ نہیں سنتے ہیں، وہم لا یسمعون، وہ بالکل نہیں سنتے میرے بھائی۔ تو یہ حالت ہے اس قوم کی۔ اور اس کے بعد کہہ رہا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک تمام جانوروں سے برے اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے ہیں جو سمجھتے نہیں۔ یعنی پورا قرآن حافظ صاحب پڑھ لیتے ہیں اور تراویح پڑھا کر اچھا پیسہ کماتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اس کے اندر ذرا بھی سمجھ نہیں ہے۔
وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ کہ بہرے گونگے ہیں، بہرے ہیں گونگے ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ تو سمجھ اللہ کی بات کو، اللہ کی کتاب، اللہ کی قانون کو، اللہ کی کتاب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم سمجھتے نہیں ہیں تو ہم بدترین مخلوق میں سے، ہم بدترین جانوروں میں سے ہیں، ہم بدترین خلائق ہیں اگر ہم سمجھ نہیں رکھتے، ہم اگر سوجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے ہیں، اگر ہم انبھکت ہو جاتے ہیں تو ہمارے جیسے بدتر انسان، بدتر مخلوق اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہم یہی گزارش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی کتاب پر دھیان دیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی ساری کتابیں، یہ اسلام کے دعوے دار، یہ مسلمان ہونے کے دعوے دار، یہ اسلام کے دعوے دار، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے کے دعوے دار، یہ قرآن کے ماننے کے دعوے دار دنیا کی ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی غداری ہے، اس چیز کو سمجھو۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ زیادہ سے زیادہ میرے بھائیوں عربی سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو حضرات یہاں آ کر کے اور عربی سیکھنا چاہیں تو یہاں عربی سیکھنے کا نظم ہے، یہاں سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو بھی حضرات عربی اپنے بچوں کو عربی سکھانا چاہے وہ یہاں آ کر کے اور سمپرک کر کے اور عربی کے لیے، عربی سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجیں۔ میں یہی آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں اور میں یہی دعوت دے رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، اس قرآن کو پکڑو، اس قرآن سے نصیحت کیجئے۔ یہی قرآن راہ نجات ہے، یہی ہدایت کی کتاب ہے، یہی راہ نجات ہے، یہی ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہم نجات پالیں گے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم اور آپ ان آیات پر غور کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علی من اتبع الہدی۔